صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المحلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ المنتظر امام الزماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقی علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم مجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مل کے بآواز بلند صلوات میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند عالم سیدہ عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کا واسطہ مولا شفاء کلی عطا فرمائے. آمین. جتنے بے اولاد ہیں بی بی رباب کی اجڑی جھولی کا واسطہ مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. آمین. جتنے بھی مومنین و مومنات اس دربار میں چل کر آ گئے ہیں دعا ہے کہ عزت والا اللہ سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. آمین. سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک شورۂ آفاق آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. کل بھی ایک آیت تلاوت کی تھی، ذکر 3 کا تھا، آج بھی 3 کا ہی ذکر ہے. یہ قانون قدرت ہے، 2 کو وہ کھول کے بتا رہا ہے، تیسرے کو وہ خود چھپا رہا ہے. کیونکہ یہ قانون قدرت اس لیے اس نے تیسرے کو چھپایا کہ تیسرے کو واضح کرنے کے لیے اس نے کہا کہ غدیر کا ممبر بنوائیں گے. چھپاتا وہ اسی لیے رہا ہے. ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحب اولی الامر کی اطاعت کرو. پہلی اطاعت اللہ کی، دوسری رسول کی، تیسری اولی الامر کی. یہ 3 اطاعتیں اللہ کی طرف سے ہیں، مولوی والی اطاعت شیطان کی طرف سے ہے. ارشاد ہوا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحب اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر کیا ہے؟ اولی الامر ووٹوں سے نہیں بنتا، اولی الامر الیکشن کروا دینے سے بھی نہیں بنتا، اولی الامر علم آ جانے سے بھی نہیں بنتا، اولی الامر نبی کو رشتہ دے دینے سے بھی نہیں بنتا. قرآن میں اللہ نے کل 29 امر بیان فرمائے ہیں. جس کا 29 امر پہ اختیار ہوگا وہی صاحب اولی الامر ہوگا. آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو بتا یہ 29 امر ہیں کون کون سے؟ ہم تو جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا. قرآن میں جیسے ہی قرآن سے پوچھا گیا، قرآن نے کہا امر کا مطلب ہے عقل، امر کا مطلب ہے دین، امر کا مطلب ہے رزق، امر کا مطلب ہے زندگی، امر کا مطلب ہے موت، امر کا مطلب ہے ہوا، امر کا مطلب ہے پانی، امر کا مطلب ہے روح، امر کا مطلب ہے بیٹا، امر کا مطلب ہے قضاء و قدر، امر کا مطلب ہے پوری کائنات. اب اولی الامر وہ ہوگا جو رزق دے سکتا ہو، بارش برسا سکتا ہو، ہوائیں چلا سکتا ہو، بیٹے دے سکتا ہو، قبر میں آ سکتا ہو. اولی الامر وہ ہوگا جو بیٹے دے سکتا ہو. آپ پریشان ہیں، میں آپ سے زیادہ پریشان ہو گیا ہوں کیونکہ مومن کی چپ ویسے ہی بڑی پریشان کر دیتی ہے. یقین کرے غیر چپ کر کے بیٹھا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب مومن چپ کر جائے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہیں نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے. صلوات بھیج دیجیے مل کے باآواز. میں کل عرض کر چکا تھا 6 چیزوں کا میں ضامن ہوں: کتاب، راوی، روایت، قرأت، عبارت، مصنف، مؤلف. باقی میں کسی چیز کا ضامن نہیں. اولی الامر وہ ہوگا جو بیٹے دے سکتا ہو.
قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں. چھوٹی سی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الروح. اے میرے حبیب یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. ان سے کہہ دیجئے کل روح من امر ربی. اولی الامر وہ ہوگا جو بیٹے دے سکتا ہو. ہے کسی مجتہد, ہے کسی مولوی کے پاس یہ طاقت کہ وہ زندہ کو مردہ کر دے, مردہ کو زندہ کر دے؟ اگر تو کسی مولوی کے پاس طاقت ہے وہ سامنے آئے, کیونکہ مجتہد ہونے کا دعویٰ آسان ہے. پتہ تو تب چلے گا کہ کوئی معجزہ کر کے دکھائے. جس کا امر پر اختیار نہیں وہ اولی الامر نہیں. جو اولی الامر نہیں اس کی اطاعت حرام ہے. قبلہ مجلس حسین ہے, منبر رسول ہے, لاؤڈ سپیکر ہے. بابنگے دہل میں اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ بھی کسی چونٹی کو بھی بغیر ہادی کے دنیا میں نہیں چھوڑتا. یہ جو چونٹی ہے نا, یہ لائن میں چلتی ہے قطار کے اندر. اس کی قطار میں ہلکا سا ہاتھ مار دیا جائے, اوپر والی اوپر رک جاتی ہے, نیچے والی نیچے رک جاتی ہے. پھر ان کا یاسوب چلے گا, وہ اپنے لعاب سے صراط مستقیم بنائے گا. نہیں آپ پریشان ہیں, پہلے میں یاسوب کا معنی بتاتا ہوں, اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. آپ حضرات میں سے کئی نے دیکھا ہوگا مکھیوں کے جوتے کے اوپر مکھیاں ہوتی ہیں, درمیان میں ان کا ایک بڑا سردار بیٹھا ہوتا ہے. جو مکھیاں شہد دیتی ہیں ٹھیک ہے, باقیوں کو مار مار کے نیچے بھیجتا ہے. عربی میں یاسوب کو کہتے ہیں, سردار کو کہتے ہیں یاسوب. جب ان کی لائن ٹوٹتی ہے تو یاسوب چلتا ہے, سردار اٹھ کے وہ اپنے لعاب سے صراط مستقیم بناتا ہے. وہ اس کی خوشبو سے باقی لائن میں چلنا شروع کر دیتا ہے. تو جو خدا چھوٹی سی چونٹی کو بغیر ہاتھی کے نہیں چھوڑتا, وہ اتنے سارے انسانوں کو بغیر ہاتھی کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اللہ ملا کے پیچھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میں آیا مجلس پڑھنے, آپ نے ذاکر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیے, اور قبلے کو خود راستے کا پتہ نہ ہو. میں کسی کو ادھر بھیج دوں گا, کسی کو ادھر بھیج دوں گا, خود پاگلوں کی طرح درمیان میں کھڑا ہوں گا. غیر معصوم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے. جس سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے وہ ہادی نہیں ہو سکتا. جو اولی الامر نہ ہو اس کی اطاعت قطعاً حرام ہے. اولی الامر کا مطلب ہے بیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر فرشتے آ گئے اور آ کے کہتے ہیں بیٹا مبارک ہو. بی بی سارا پریشان ہو گئی, پریشان ہو کے کہتی ہے مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے, میں یائسہ ہو گئی ہوں, میں بوڑھی ہو چکی ہوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے امر سے. اب یہاں اشارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہمارے گھروں کی عورتیں اس وقت تک مائیں بن سکتی ہیں جب تک ماہانہ نظام نجاست موجود ہو. کسی بھی مکتبہ فکر کی, کسی دارالمطالعہ سے جا کے کسی بھی مجتہد کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے, فقہ کا مسئلہ ہے کہ عورت ماں کب تک بن سکتی ہے. پھر اس کے آگے لکھا ہوا ہے غیر سید زادی ماں بن سکتی ہے 50 سال تک تقریباً. پھر اس کے آگے دوبارہ اس نے لکھا کہ سید زادی ماں کب تک بن سکتی ہے. اس نے لکھا کہ تقریباً 60 سال تک. اگر سید اور غیر سید میں فرق نہ ہوتا, یہ 10 سال کا فرق کیسا؟ اس سے سمجھ آ گئی تیری نو الگ ہے, اس مقدس خاندان کی نو الگ, تیرا آنا الگ, ان کا آنا الگ, تیری تخلیق الگ, ان کی تخلیق الگ. جو بغیرت سید اور غیر سید میں فرق نہیں سمجھتے, جو سید زادی کو غیر سید کے لیے حلال سمجھتے ہیں, ان کے لیے میں دعوت فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تجھ میں اور سید میں فرق نہیں تو 10 سال کا فرق کیسا؟ اور باپ کب تک بنے گا؟ جب تک نظام نجاست موجود ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. انسان تو پیدا ہوتا ہے نطفے سے. یہ عیسیٰ کون ہے؟ تیری سمجھ میں عیسیٰ نہیں آیا, تیری سمجھ میں علی کیسے آ جائے گا؟ بس قبلہ لاکھ سمندر فضائل بہا دیے جائیں. میرے پاس وقت مختصر ہے. قبلہ میرے استاد بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, ان کی عزت میرے لیے ملحوظ خاطر ہے. میں ان کی عزت نہیں کروں گا, زمانہ چھان لوں مجھے عزت نہیں ملتی. وہ بھی خوش نہیں ہوتی جو دیر سے آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے. اس کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ کوئی 2-4 آنسو بہہ جائے. چھوٹا سا واقعہ
ایک دن در سیدہ پہ سوالی آ گیا، سوالی نے آ کے صدا دی. اس دن سیدہ کے گھر میں سوالی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. سیدہ نے چادر اٹھائی، سلیمان فارسی کو بلایا، بھیا یہ چادر بیچ کے جو ملے سوالی کو دے دو. سلیمان چادر لے کے گلی کا موڑ مڑا. اب لب جمش نہیں کھا رہے تھے کہ سیدہ کی چادر ہے خرید لو. روتا بھی جا رہا ہے، چادر بھی لے کے جا رہا ہے. جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا تو سامنے دروازے سے ایک یہودی نکلا. کتاب کا نام ہے جذب القلوب. یہ کم کی چھاپ ہے، فارسی کا چھوٹا سا کتابچہ ہے. کم کے لائبریری میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے اور سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ. اس کے اندر صاحب جذب القلوب لکھتا ہے کہ جیسے ہی سلمان گلی کا موڑ مڑا، سامنے سے یہودی نکلا. کہتا ہے سلمان کہاں جا رہا ہے؟ سلمان کہتا ہے کہ میری مرشد زادی نے چادر دی ہے، یہ چادر بیچنے جا رہا ہوں. یہودی کہتا ہے تو ایسے کر، 2 منٹ کے لیے یہاں رک، میرا انتظار کر. میرے پاس توریت اور انجیل کے کچھ پرانے نسخے پڑے ہیں، اگر تو یہ چادر سے نسخے مل جاتے ہیں تو میں تجھ سے چادر خرید لوں گا. سلمان وہی کھڑا ہوا، یہودی گھر کے اندر گیا، انجیل کے پرانے نسخے اٹھا کے لایا. جیسے انجیل کے نسخے لایا، یہودی نے چادر کے ساتھ نسخوں کو میچ کرنا شروع کیا. نسخے میچ ہوئے، یہودی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہتا سلمان جلدی کر، مجھے اپنے نبی کی مسجد میں لے کے چل. جیسے یہودی نبی کی مسجد میں آیا، یہودی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سلمان کہتا ہے یہودی اب تو چادر خرید لے، تیرا وعدہ تھا میرے ساتھ. یہودی کہتا ہے واہ سلمان، جب میں یہودی تھا اس وقت میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، جب اب مسلمان ہو چکا ہوں اب میں کائنات کے وارث کی چادر کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ 1400 سال سے روتے اس لیے ہیں، شام غریبہ میں سید غریب ہوئے، عالیہ کے سر کی چادر شمر لے گیا. نماز کا وقت ہوا، سیدہ مصلی عبادت پہ آئی، سر ننگا تھا، مدینے کی طرف رخ کر کے رو کے کہتی ہے میرا اللہ تو خوب جانتا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں، میں شریعت کو خوب سمجھتی ہوں. یا اللہ شریعت میں ننگے سر عورت کی نماز ہوتی نہیں، میں کیا کروں؟ میری مجبوری ہے، میرے سر کی چادر علی اکبر کا قاتل لے گیا ہے.